افغانی تو استعمال ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شکست دی۔ افغانستان بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد ریاست ہے، کیونکہ کسی بھی ریاست کے لیے اس کی سیکیورٹی سب سے اہم ہوتی ہے۔ اور اگر ہم جائیں مغلوں کے دور میں تو یہ تو ہندوستان کا حصہ رہا، تو پھر حکومت انہوں نے کس پہ کی اور کس سے جنگ لڑی؟ کیا مغلوں سے جنگ لڑتے رہے؟ ہم بات کریں لفظ خان کی۔ خان بنیادی طور پہ ترک استعمال کر رہے تھے۔ یہ منگولوں سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پاس آتا ہے۔ اور کابل چونکہ اس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، جس کو ہم نے بعد میں افغانستان کہا، یہ بنیادی طور پہ کسی افغانیوں کا نہیں تھا۔ یہ ٹائٹل کسی پشتون کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ کسی پختون کا ٹائٹل نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ ترکوں کا ٹائٹل ہے، یہ منگولز کا ٹائٹل ہے، یہ مغلوں کا ٹائٹل ہے۔ یہ ان لوگوں کی اجارہ داری تھی اس لفظ پہ، لیکن یہ لفظ تبدیل ہوا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سکھوں کے یہاں سنگھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ان کے ایک گرو نے کہا کہ ہم سنگھ کا مطلب ہے شیر۔ اچھا، سنگھ استعمال ہوتا تھا راجپوتوں کے ہاں، تو سکھوں نے کہا کہ ہم بھی شیر ہیں، ہم بھی سنگھ ہیں، تو اس کے بعد وہ استعمال کرنے لگے۔ آج ہر سکھ کے نام کے ساتھ سنگھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سنگھ لکھنے والا راجپوت ہوگا، شتری ہوگا۔ اسی طرح سے جو خان ٹائٹل تھا وہ بنیادی طور پہ ترکوں کا ہے، منگولز کا ہے اور مغلوں کا ہے، لیکن اب یہ استعمال افغانی کرنے لگ گئے، جو کہ بنیادی طور پہ ایک محکوم لوگ ہیں، یعنی کہ کبھی بھی انہوں نے حکومت خود نہیں کی، ان کے اوپر آ کے ترکوں نے ہمیشہ حکومت کی۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ افغانی ایک قوم ہے، افغانی قوم نہیں ہے۔ قوم کی جو انٹرنیشنل ہم دیکھتے ہیں جو ایک وحدت ہوتی ہے، اس پہ وہ پورے نہیں اترتے۔ بنیادی طور پہ تو یہ مغلوں کے دور میں ہم بات کریں، ہندوستان کا 28واں صوبہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں تو یہ تو احمد شاہ ابدالی یا اس کے دور کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو ایک ریاست کے درجے پہ وہ گئی۔ اور اگر ہم بات کریں احمد شاہ ابدالی، ملتان میں جو شخص پیدا ہوا، وہ جا کے افغانستان میں اس کی ایک حکومت کیسے ابتدا کر دی کہ جی ایک خوشہ گندم کا رکھا گیا جو پنجاب سے گیا تھا، جو موجودہ پاکستان ہم کہہ لیں، یہاں سے گیا ہوا ایک گندم کے خوشے سے اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ تو ایسے شخص کو آپ کیا حاکم کہیں گے؟ وہ تو ہمارا پاکستان کی، پنجاب کی ہماری گندم لے کے ہمارے ہاں جنم لیا اس شخص نے، اور اس نے وہاں جا کے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو افغانی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پاکستان نے ان کو دیا، تو یوں کہیے کہ پاکستان نے ہی افغانیوں کو ایک ریاست دی، پاکستان نہیں، ملتان میں پیدا کر کے، ملتان میں پرورش پروان چڑھا کے ایک شخص کو کابل کا حکمران بنایا۔ افغانی اتنے بہادر تھے کہ ان کے اوپر جو محمود غزنوی نے حکومت کی، جو بنیادی طور پہ پشتون نہیں تھا، ایک ترک نسل شخص تھا۔ محمود غزنوی کی ہم بات کریں، اس کے بعد میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ غوری، شہاب الدین غوری کون ہے؟ ترک ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بڑا مضحکہ خیز سی بات لگتی ہے، ایسے دعوے جو کھوکھلے ہوتے ہیں، تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ کے جب اوراق آپ کھولیں گے، جب ان ورقوں کو پلٹیں گے تو وہاں سے دھول نہیں نکلے گی، وہاں سے جھوٹ نکلے گا، جو یہ تھا کہ افغانی بہادر ہے، افغانیوں نے حکومت کی۔ افغانیوں نے تو کوئی جنگ کی نہیں، ان کے اوپر حکمران کون ہے؟ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ان کے اوپر حکمران رہے ہیں، جو بنیادی طور پہ ترک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منگول، ترک، مغل، ان کی حکومت تھی۔ اور اگر ہم جائیں مغلوں کے دور میں تو یہ تو ہندوستان کا حصہ رہا، تو پھر حکومت انہوں نے کس پہ کی اور کس سے جنگ لڑی؟ کیا مغلوں سے جنگ لڑتے رہے؟ اور ان کی تو پوری کی پوری ہم تاریخ کہیں، یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تاریخ یہ ہے کہ جب رشیا بھی آتا ہے تو وہ تو رشیا اور امریکہ کی جنگ ہے، اور دونوں طرف سے لوگوں کو وسائل دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، اور لوگ جنگ لڑتے ہیں۔ تو افغانی تو استعمال ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شکست دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھی جائے اور چلا دی جائے، تو کیونکہ بندوق چلنے کی آواز اس کو اچھی لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے بندہ مارا ہے۔ اور میں اب ایک مثال دے دیتا ہوں پھر بھی۔ ایک مووی ہے باہوبلی کی ہم بات کریں، جس میں وہ جو راجہ ہے باہوبلی، وہی مار رہا ہوتا ہے سارے جتنے بھی وہ شکار کرتا ہے، لیکن فرنٹ پہ بندہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مار رہا ہوں۔ اور ایسی بے مثالیں ہیں
کہ کر کوئی رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، حقائق کچھ اور ہیں۔ افغانی پہلی بات تو یہ کہ قوم نہیں ہے، لینڈ لاکس ایک جگہ ہے، یعنی کہ وہ ایسی جگہ جس کے ساتھ سمندر نہیں ٹچ کرتا، جس کے ساتھ آپ دریا کی بات کریں اس کے پاس کیا ہے، اس کی زندگی میں افغانیوں کی، آج افغانی دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں پاکستان سمیت، اور ہر جگہ انہوں نے نیشنلٹیاں لے رکھی ہیں۔ اب ان کی ہم اگر بات کریں تو کابل میں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کبھی ان کے پاس طالبان آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتے ہیں، تو ان کی اپنی آئیڈینٹی، ان کا اپنا کلچر کیا ہے؟ اگر اس پہ بات کریں گے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کبھی وہ یورپین کلچر لے لیتے ہیں، کبھی کوئی کلچر لے لیتے ہیں، کبھی وہ انتہائی مذہب کے بنیاد پرستی پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ جی خواتین کے معاملات، خواتین کیا بازاروں میں فروخت نہیں ہو رہی ہوتی؟ افغانیوں کا کلچر نہیں ہے وہ بازار میں، آج بھی وہاں پہ آپ کوئی شادی کرنے جاتے ہیں تو آپ لڑکی کے باپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ ایسا کلچر تو ہمیں کہیں اور میں نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت جہاں بھی لفظ استعمال کی جاتی ہے، غیرت مند، دیکھیں جب جو چیز آپ میں نہیں ہوتی نا، آپ اس پہ زور دیتے ہیں بار بار۔ آپ میں غیرت نہیں ہے تو آپ بار بار کہتے ہیں ہم غیرت مند لوگ ہیں، آپ میں بہادری نہیں ہے تو آپ بار بار کہتے ہیں ہم بہادر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں افغانی بہت بڑی تعداد میں، میں ایبٹ آباد میرا جانا ہوا کام سیٹ میں ایبٹ آباد میں، تو وہاں کمپیوٹر سائنس کے مجھے ایچ او ڈی نے بتایا کہ 700 سے اوپر افغانی وہاں موجود تھے۔ اور ایسے وہاں نہیں ہیں، کئی اور جگہیں ہیں جہاں افغانی اس وقت موجود ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ نمک حرام کا لفظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ افغانیوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ پازیٹیو وے میں رہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ جس جگہ میں جو ملک آپ کو پناہ دے رہا ہے 78 کے بعد، بلکہ 75 سے یہ آ چکے تھے، اب پاکستان میں یہ کسی طرح سے پیسے دے دلا کے انہوں نے جو شجرے ہیں، یا یوں کہیے کہ آپ کسی بھی فیملی میں اپنے میں شامل کرا لیتے ہیں نام، اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن جو ماضی میں تھیں اس کا تدارک ہونا چاہیے، وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ورنہ افغانیوں کا علاج جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کا پہلا جو مرڈر ہے، پہلا پرائم منسٹر کا جو مرڈر ہوتا ہے وہ سید اکبر تھے، کہاں سے؟ کابل سے وہ شخص آیا، تو ہمارا تو پہلا پرائم منسٹر ہی شہید کیا جاتا ہے ایک افغانستان سے آنے والی بات کا۔ تو یہ کہنا کہ جی افغان جنگ میں جب امریکہ اور رشیا کی جنگ چل رہی تھی تو پاکستان شامل تھا، پاکستان کا انوالومنٹ تھی، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو ہماری مخالفت کس نے کی؟ افغانستان نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہمارا پہلا پرائم منسٹر شہید کر دیا جاتا ہے ایک افغانی کے ہاتھوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پاکستان افغانیوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارے سب سے بہترین عہدہ ہے، اعلیٰ ترین عہدیدار، ایک ملک کا نمائندہ، وزیر اعظم کا مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ افغانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا پاکستان کے ساتھ؟ لیکن پاکستان کے کہیں بھی آپ یہ نیریٹو بلڈنگ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی افغانستان سے ہوئی ہے، ہمیشہ ظلم ہوئے، ستم ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے اخلاقی طور پہ ایک پاکستانی کے طور پہ وہ میں نہیں کہنا چاہتا، جو افغانی زبان استعمال کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک گریس کو لے کے چلتے ہیں، اخلاقیات کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک تہذیب ہے، تمدن ہے، اور جہاں تہذیب ہوتی ہے وہاں الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے ہوتا ہے اور معتبر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل جو ہم مردم شماری کرتے ہیں ہر عرصے بعد، وہ مردم شماری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس گاؤں میں کتنی آبادی ہے، اور پھر وسائل جو تقسیم کیے جاتے ہیں صوبوں میں بھی، ضلعوں میں بھی، ہر جگہ وہ اس مردم شماری کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں افغانی چونکہ وہ کسی مردم شماری کا حصہ نہیں ہوتے، وہ ایکسٹرا لوگ ہیں۔ میں کئی جگہوں پہ دیکھتا ہوں، خاص طور پہ میں نے ایک دفعہ میرا گزر ہوا، کئی دفعہ میں نے دیکھا، میں ایبٹ آباد اپنے علاقے کی طرف آ جاؤں، وہاں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، میں جب بھی وہاں میرا جانا ہوا تو لائن میں 70% افغان خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، یعنی کہ ان کے بچے جنم لے رہے ہیں، ہمارے اسپتال ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ کر رہے ہیں ہمارے سرکاری اسپتال۔ ہمارے مقامی خواتین، مقامی حضرات
لائنوں میں لگ رہے ہیں. ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز میں, چاہے پنڈی ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو, بڑے سے بڑا شہر ہو, وہاں کے اسپتالوں میں آپریشن تھیٹرز میں ہمیں مقامی آدمی کو تاریخیں 2 مہینے بعد کی ملتی ہیں. اس کی وجہ افغانی ہی ہیں, اگر ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا, علاج اس کا یہ ہے کہ جو فیملی ٹریز کے علاوہ ہم ان لوگوں کو ٹریس کریں جنہوں نے, جو افغانیوں کو جانتے ہیں, اور ان کی شناختی کارڈ ان کے ریموو کرائے جائیں اور ان سب کو بین کر کے پاکستان سے باہر ان کو واپس بھیج دیا جائے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں بارڈر بنانے پڑیں گے. جیسے میکسیکو کے ساتھ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی زیرو ٹالرنس رکھیں گے. میکسیکو کے حالات آپ دیکھیں نا, کہ منشیات آتی ہے. اچھا, پاکستان میں منشیات کا, اسلحے کا سب سے بڑا گڑھ کیا ہے, ذرائع کیا ہے؟ افغانستان ہے. ہمارے ہر علاقے میں, ہر محلے میں اسلحہ موجود ہے, منشیات موجود ہے, اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس افغانستان سے. ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کو ہیلپ دے رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم سب کچھ دے رہے ہیں. تو پھر پاکستان کا بھی حق بنتا ہے, ریاست کا اور اس کے شہریوں کا, کہ ان کو اگر افغانی یہاں رہنا چاہتے ہیں تو عزت سے رہیں. اور دوسرا, نادرا کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, ایز اے ایلین اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں کہ وہ ایک غیر مقامی ہے, اور اس کے مطابق چلے گا سب کچھ. اور اگر وہ نہیں کریں گے, بلکہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے ایبٹ آباد میں کوئی 2-3 سال پہلے, کہ جو مرڈر ہو رہے تھے, ریپس ہو رہے تھے, اس کے اندر افغانی موجود تھے. یہ میں آپ کو جینون خبریں دے رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بین الاقوامی رسائل میں یہ چیزیں, خبریں چھپ چکی ہیں کہ آپ کے اسلام آباد میں آپ ہوٹلز دیکھیں, ریسٹورنٹس دیکھیں, افغانیوں کے موجود ہیں. آپ راجہ بازار چلے جائیں, کتنے افغانی ہیں. آپ لاہور چلے جائیں, آپ کراچی چلے جائیں, صدر, آپ کہیں بھی چلے جائیں. بنیادی طور پہ چونکہ وہ پشتو بولتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو, جب وہ نیشنلٹی یہاں کی لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں, ہم پشتون ہیں, ہم پختون ہیں. اور کوئٹہ میں آپ دیکھیں کہ ایسے سیاسی افراد موجود ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان کا ووٹ بینک بڑھ سکے. اگر کوئی ووٹ بینک بڑھانے کے لیے افغانیوں کو پٹھان بنانے پہ زبردستی تلا ہوا ہے, تو ایسی تمام سیاسی پارٹیوں کو, ایسے تمام افراد کو, ریاست کو پابندی لگا دینی چاہیے, اور ان پہ نظر رکھنی چاہیے, اور ان کو پاکستان سے باہر نکال دینا چاہیے. پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے افغانی یہاں پہ گھوم رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کتنے دہشت گرد ہیں, ان میں افغانستان کے کتنے انٹیلیجنس کے لوگ اس وقت موجود ہیں. انٹیلیجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں, وہ کبھی بھی کچھ بھی دھماکہ کر دیتی ہیں, اور یہ سارے افغانی ہیں. اور آپ سوچیں, یہ سب افغانیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت عزیز الیکشن لڑنے جا رہے تھے, اٹک میں دھماکے ہوئے, وہ کون تھے؟ افغانی تھے. مشرف جب تھے موجود ان کی حکومت میں, ان کے اوپر کیا حملے نہیں ہوئے؟ ان پہ بھی اسی پنڈی میں حملے ہوئے, وہ کون تھے؟ افغانی تھے. آپ گنتی چلے جائیں, ہم تو لیاقت علی سے لے کے محترمہ بینظیر تک کی ہم بات کریں, ہم اس کے علاوہ جتنے بھی مرڈرز پہ بات کریں, آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کا موبائل غائب ہوتا ہے, آئی فون چوری ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ جاتا ہے, اور وہ اس کے بعد لوکیشن اس کی کہاں, کابل کی نظر آ رہی ہے, کندھار کی نظر آ رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ اتنی تیزی سے چیزیں چلی جاتی ہیں, علاقہ غیر چلی جاتی ہیں. فاٹا کے اندر افغانی کس طرح آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا, اور وہ نکل جاتے ہیں. یہ سب چیزیں تبھی کنٹرول ہوں گی جب ہم افغانیوں کو یہاں سے ان کے واپسی کا شروع کریں گے. چاہے اس میں ہمیں اقوام متحدہ اگر ہمیں کہتی ہے کہ نہیں, ان کو مزید رہنے دیں, تو آپ دیکھیں 40 سال بعد تو ہمارا حق بنتا ہے نا, کہ 40 سال تک تو ہم نہیں سمیٹ سکتے ان لوگوں کو. اب اصول یہ کہتا ہے کہ خواتین کو واپس بھیجیں, ان بچوں کو واپس بھیجیں جنہوں نے یہاں شادیاں کر لی ہیں, ان سب کو بھی ان کے ساتھ واپس بھیجا جائے. کیونکہ کسی بھی ریاست کے لیے اس کی سیکیورٹی سب سے اہم ہوتی ہے. اگر کوئی ریاست محفوظ نہیں ہے, امن نہیں ہے وہاں پہ, تو وہ ریاست ترقی نہیں کر سکتی. اور پاکستان میں خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی افغانی کو دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھیں ان کی لب و لہجے میں وحشت نظر آتی ہے. وہ وحشت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. وہ محض پہاڑوں میں گنز کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, منشیات کے ساتھ اگر آپ کی زندگی گزرے گی, تو آپ کبھی پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ پاکستانی سوسائٹی کو ہمیں بہتر کرنے کے لیے یہ اقدامات کرنے پڑیں گے, ریاست کو کرنے پڑیں گے. حکومت کی بات میں نہیں کر رہا, ریاست کو. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اسمبلی کے اندر بھی ریاست پاکستان کے خلاف اور ہمارے اداروں کے خلاف جو تقاریر شروع ہوتی ہیں, اس کا کیا سدباب ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟
اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہوں کہ مڑتے ہیں تو ڈیون رائنڈ کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک تھی کابل کا دعویٰ. اب مسئلہ یہ کہ کابل تو 200 سال پہلے ایک ریاست وجود میں آئی ہے. ہم بھی تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ تو ہمارا حصہ تھی. کابل بنیادی طور پہ تو ہمارا ہے. اور کابل کو وہ کہتے ہیں وہ فتح کرتے رہے. کیا وہ تاریخ نہیں ہے کہ احمد شاہ ابدالی جب بھی یہاں پہ آتے تھے وہ کھادا پیتا لادے دا کچھ ایسا کہتے تھے, اور باقی احمد شاہدہ ہر چیز وہ لوٹ کے چلا جاتا تھا. لاہور کیا, اٹک کیا, پشاور کیا, ہر جگہ لوٹی, لوٹ مار مچی. آپ پشاور دیکھیں, پشاور کی مقامی زبان ہندکو ہے, کبھی بھی پشتو زبان نہیں رہی. آپ اس پورے ریجن میں دیکھ لیں, آپ دلیپ کمار کی بات کریں, آپ شاہ رخ خان کی بات کریں, ان تمام کے والدین جب یہاں پشاور سے گئے ہندکو بولتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندکو وان حقیقت ہے, پشاور کے مقامی لوگ ہیں, لیکن افغانیوں نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے کہ آج وہ پشتو کو انہوں نے پہلے درجے پہ لے آئے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ سارے افغانی ہیں, ان سب کو روکنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا, میرے کلاس فیلو رہے ماضی میں, کہ جو مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ جتنی ایون کہ پولٹری کی جتنی دکانیں ہیں پشاور میں, کتنی شاپس ہیں, انہوں نے کہا یہ سب ہماری ہیں, ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے. اور میرے ایک کلاس فیلو سے آج سے 20-25 سال پہلے جب موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے پاکستان کا. تو کتنی شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ ایک غیر قانونی طور پہ آپ کہیں کا شناختی کارڈ بنا لیں. پھر ایک اور بڑی میں کہوں کہ ٹھیک ہے بہت سے ملک نیشنلٹی دیتے ہیں, لیکن کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جعلی شناختی کارڈ بنائے. نہ امریکہ میں ہوتا ہے, نہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جہاد کے لیے کہیں بھی نہیں جاتے. جہاد ان کا شروع ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ سکھوں کے خلاف جہاد کے نام پہ سید احمد بریلوی اٹھ کے آ گئے. پورے ہندوستان میں کیا انگریز کی حکومت نہیں تھی, ان کو نظر نہیں آئی, لیکن وہ اٹھ کے کہاں آئے, صرف پشاور اور بالاکوٹ میں آ کے ان کی جنگ ہو گئی. تو کیا سکھ ہی غیر مسلم تھا؟ سکھ کے خلاف ہی جہاد تھا, کیونکہ وہ انگریز کے ساتھ سکھ لڑ رہے تھے تو سکھوں پہ جہاد ہو گیا. اب تاریخ ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی, ہمیں سید احمد بریلوی کے ٹائپ کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ وہ نہیں ہے جو بتائی گئی. اسی طرح جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, یا وہ خارجی ہیں. جو ہم نے خوارج کہا وہ اسلام کا لبادہ اوڑے میں. اور دنیا کے ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مذہب میں پناہ لی ہوتی ہے, کیونکہ مذہب دنیا کا وہ کام ہے, وہ چیز ہے جس میں آپ ایک سیکنڈ میں کسی بھی مذہب میں داخل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ نکل بھی سکتے ہیں. تو مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی اسٹرگل کرنی ہے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ حقیقتاً ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں ہمیں جانچنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ داڑھی رکھنا اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اسلام میں جس نے داڑھی رکھ لی ہے وہ سب کچھ ہو گیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, اور وہ ٹخنے اوپر کر لی ہیں, اس نے نماز پڑھ لی ہے. ہمیں نہیں پتا, اعمال سے جانچا جائے گا. اور اعمال بتا رہے ہیں آج بھی افغانیوں کے, طالبان کے, کہ وہ اسلام کے قریب سے بھی نہیں گزرے, یعنی کہ اسلام کا ان کو دور سے بھی نہیں پتا. اور پاکستان کے لیے مسائل ہیں افغانستان کی وجہ سے, بلکہ ہمارے لیے تو سارے مسائل افغانستان کی وجہ سے ہی ہیں, اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی, اور ہمیں اس کا حل نکالنا ہے. ہم بات کریں اگر طالبان افغانستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کی ان کے پاس ٹھیکہ ہے, وہ اسلام کے نمائندے ہیں, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ رشیا میں بھی کہیں جا کے ہنگامے برپا کرتے ہیں, کبھی چائنیز کو مار رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وہ نہیں جاتے تو اس کا مطلب وہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ فلسطین کے بارے میں جا کے وہاں پہ لڑیں جنگ, اسرائیل کے ساتھ لڑیں, نہیں لڑتے وہ. اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو کالا ہے, بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں یہ کہتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہیں نہیں ہے, کیونکہ مسلمان کا قول ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے. تو فلسطین کے معاملات ہیں, فلسطین کے معاملات میں ہمیں دیکھیں افغانستان کا کون سا, ایون افغانستان کی حکومت کا کون سا نیریٹو ہمارے سامنے آیا, سرکاری طور پہ انہوں نے کون سی مذمت کی ہے اسرائیل کی؟ کیا انہوں نے کی ہے؟ کہیں بھی نہیں کی, مجھے تو نظر نہیں آتی. اور انہوں نے کون سا کہا کہ جی ہم سب جگہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, اور ان کا جہاد بھی پاکستان میں آگے ختم ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کا جہاد کہیں ہے ہی نہیں. تو ان کو زیادہ جہاد لڑنا ہے تو میرے خیال میں سب سے بہتر جگہ اس وقت فلسطین ہے. وہاں جانا چاہیے افغان حکومت کو, طالبان کو, اور وہاں جا کے جنگ لڑیں, اور تاکہ آخرت بھی ان کی اچھی ہو اور دنیا بھی اچھی ہو. جو ٹی ٹی پی ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کی طالبان کی محض پراکسی نہیں ہے, بلکہ وہ طالبان ہی ہیں.
وہ طالبان بھی نہیں ہے، وہ بیسکلی افغان حکومت ہے۔ ہم تو ریاست پہ بات کریں گے۔ ایک ریاست سے اگر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے لوگ آ کے پاکستان میں کسی دوسری ریاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور وہاں پہ کلنگ میں ہیں، کسی اور چیز میں ملوث ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ریاست ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ افغانستان بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد ریاست ہے جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، خاص طور پہ پاکستان۔ ہم پہلے وزیر اعظم سے لے کے آج تک بھگت رہے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کے خلاف بغض سے باز نہیں آتے، کینے سے باز نہیں آتے۔ اور ایک دہشت گرد ریاست کو میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ افغانستان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ ایز اے ریاست وہ اپنے آپ کو کہیں بھی سروائیو کرتی نظر نہیں آتی۔ کبھی اس کو امریکہ پیسے دیتا ہے، کبھی انڈیا پیسے دیتا ہے، کبھی پاکستان وہاں پہ اس کو کچھ بنا کے دے رہا ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے جس کو ساری دنیا کچھ نہ کچھ دے رہی ہے؟ اور ہمارے پاس سے تو کبھی گندم چلی جاتی ہے چوری ہو کے افغانستان جاتی ہے، کبھی مویشی جب بقر عید آتی ہے تو مویشی چلے جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز یہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ برمودا ٹرائنگل کی طرح ہے جو سب کچھ لے لیتی ہے، اور پاکستان بنیادی طور پہ پھنس چکا ہے افغانستان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ آکاس بیل ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے تھے، جس کو ہم امر بیل بھی کہتے ہیں، جو جس درخت سے جڑ جائے اس کو اس سے سارا وہ یوں کہیے کہ اسی سے غذا لیتی ہے۔ تو افغانی بنیادی طور پہ پاکستان سے جڑی ہوئی آکاس بیل ہے جس کو وہ نچوڑے جا رہے ہیں، جہاں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی ریاست کے خلاف ہیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کو ایز اے اسٹیٹ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ایک ریاست نہیں ہے، اور ریاست وہ کسی طرح بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہیں، نہ اس کے پاس کچھ ہے، وہ محض دہشت گردی کا ایک مرکز ہے۔ جس طرح امریکہ نے کسی زمانے میں ایران کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، اب پاکستان کو کابل کے لیے وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا ایک مرکز ہے، بدی کا مرکز اور محور بن چکا ہے، بلکہ بنا نہیں ہے، 70 سال سے بنا ہوا ہے۔ اس کو ایز اے ریاست ختم ہونا چاہیے۔